الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو شخص جیسے ساتھیوں اور دوستوں کو پسند کرتا ہے اسی جیسا وہ خود بھی ہوتا ہے. انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت اور میلان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے. انسانی معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص بالکل کٹ کے اور بالکل آزاد طریقے سے نہیں رہ سکتا. دوسروں سے روابط رکھنے پڑتے ہیں، انسان کو لین دین کرنا ہوتا ہے، اور وہیں تفریح دوا کے طور پر انسان کو اپنے ساتھی اور دوستوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے. یہ ساتھی اور دوستوں کا کیسا انتخاب ہم کریں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بہت واضح ہدایت موجود ہے. اس لیے کہ جو ساتھی اور دوست ہوتے ہیں وہ اس کا اپنے ساتھی اور دوست پر اثر پڑتا ہے، اس کے مزاج پر، اس کے کردار پر، اس کے عمل پر، اس کی پوری زندگی پر اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں. انسان کے سامنے، ہر مسلمان کے سامنے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں سرخرو ہوں، اور جب آخرت میں حساب کتاب کا وقت آئے تو وہاں ہم رسوائی اور ندامت سے بچ جائیں. اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں حساب کتاب کا جو پرچہ ملے وہ داہنے ہاتھ میں ملے اور ہم اس کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچ سکیں. یہ سب کا مقصود ہوتا ہے، اور یہ اس کی تعمیر، جنت میں دخول کا، جنت کے مستحق بنے، اس کے لیے اس دنیا کے اندر انسان کو عمل کرنا ہے اور انسان کو بہت طریقے سے کام کرنا ہے. انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے کردار کو دیکھنا ہے، اپنی عبادتوں کو تولنا ہے، اسی طرح اپنے باطن کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے. نفس کے اندر شکوک و شبہات ہیں تو ان کے ازالے کی، ان کو دور کرنے کی انسان کوشش کرے. اگر شہوات کے مادی اور میلانات پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی روک تھام کرے، ان کو صحیح راستے پہ لائے. اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو اس جانب آمادہ کرنا ہے انسان کو کوشش کر کے. تو ساتھی جو ہوتے ہیں ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دیکھو ساتھی کے انتخاب میں بہت محتاط رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کو مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ اچھے ساتھی سے کیا اثر پڑتا ہے، اور انسان اگر برے ساتھی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا کس انداز میں اس کا خسارہ ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ کہف کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. ایک موقع پر ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بہت نادار، مفلس اور غریب تھے. کفار قریش جو تھے، مشرکین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ سے دین کی باتیں جانیں. لیکن ان لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس طرح کے غریب لوگوں کے ساتھ، بے حیثیت لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں. اس لیے ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کی باتیں سن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں کیا آیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں صبح و شام. یعنی ان کی مالی حیثیت کیا ہے، سماج میں ان کا کیا رتبہ مقام ہے، ان کے حسب نسب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں. اور یہی چیز اصل ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہے، اس کی عبادت کرے، اسی سے لو لگا کے رہے. تو ایسی صورت میں جو شخص بھی ایسا کرتا ہے اس کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے.
अगरचे दुनिया में लोग, समाज में लोग उसे वो इज्जत न दें जो कि उसे मिलनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का युरीद न हो, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हैं। जो लोग आपके साथ हैं वो नादार और मुफलिस ही सही, गरीब और फ़कीर ही सही, लेकिन उनका मामला यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं और इस अंदाज़ में कि वो उसे उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहिए। और अल्लाह ने अपने दिया वला तादु ऐनाकुम, उनसे अपनी निगाह को न हटाए, यानी मुँह न फेरिए, उनको अपने से दूर न कीजिए। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, यानी दुनिया में होता ये है कि हम किसी महफिल में जाते हैं और तो ये मंजर देखने को मिलता है आम तौर से कि जो रईस होते हैं वो रईस लोगों के साथ उठना बैठना उस महफिल के अंदर भी पसंद करते हैं। यहाँ तक मामला है, कब्रिस्तान अगर हम जनाजा लेके जाते हैं वहाँ भी आप यही मंजर देखेंगे कि जो रईस होते हैं वो अपने ही तरह के, अपने ही मिजाज के लोगों के साथ चंद वक्त गुजारना है, 10 मिनट 15 मिनट गुजारना है, उसमें भी वो अपने जैसे ही लोगों को देखते हैं कि हमारे हैसियत का, हमारे पल्ला कौन है, उसी से हम बात देखें। ये बहुत मायूब बातें हैं, माशरे की ये बेहद ही ख़राब बातें हैं। इस तरह की नहीं, हैसियत पैसे की वजह से, उसके दौलत और कारोबार की वजह से हैसियतों का बढ़ जाना, हैसियतों का बन जाना, मरातिब का फ़र्क हो जाना, ये चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। माशरे के अंदर, मुस्लिम माशरे के अंदर बिलखुसूस ये होना चाहिए कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और इबादत क्या है, किस शख्स के अंदर है, कौन शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मस्जिद में हाजिर हो रहा है, कौन से कितना मुखलिस है, कितना काम कर रहा है। ये सारी बातें होती हैं जो ज़ाहिर को देखा जाता है और ज़ाहिरी पे हुक्म लगाया जाता है। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आप अगर ऐसा करते हैं तो ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत को चाहते हैं। दुनिया ये करना, ये ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत को, ज़ेबाइश को चाहना हुआ। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बुहु ज़िक्रिल्लाह, और ऐसे लोगों की इत्तिबा मत कीजिए, इताअत मत कीजिए जिनके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मार होती है किसी इंसान पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने ज़िक्र की, अपनी इबादत की तौफ़ीक़ न दे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमको तौफ़ीक़ मिलती है तो इस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें तौफ़ीक़ दी कि हम तुझसे लौ लगा सके, तेरी इबादत कर सके, तेरा ज़िक्र कर सके। और जिस शख्स के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है वो तौबा इस्तिग़फ़ार का सहारा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आए, कोशिश करे, मुजाहिदा करे अपने नफ्स से कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी तौफ़ीक़ दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कौन शख्स अपनी इस चाहत के अंदर, अपनी इस दुआओं के अंदर मुखलिस है, कौन सा तहे दिल से चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब पता है, वो नीयतों को जानने वाला है। वो देखता है कि हमारा बंदा किस अंदाज में हमसे ये चीज़ चाह रहा है, वाकई चाह रहा है या सिर्फ ये कि रटी ट्राई इबारतें और जुमले उसकी ज़ुबान पे आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे के इखलास को देखता है तो उसे अपनी जानिब से इनायत करता है अपने रहम करम को। वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरुता, तो ऐसे शख्स के पीछे आप न लगिए। तो यहाँ इस आयत करीमा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है कि किस तरह के साथी को आप इख्तियार करें और कैसे लोगों के साथ सोहबत में रहें। तो यहाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही बात कही जा रही है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि आम लोगों के लिए कितना बड़ा मामला है, किस अंदाज में हमें अपने साथियों को इख्तियार करना है। शेख सादी रहमतुल्लाह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, फ़ीहा अल-अम्रु बिस्सुहबतिल अख़यार व मुजाहदतिन नफ्स अला सुहबतिहिम, अच्छे लोगों को दोस्त बनाने का हुक्म है। इस आयत करीमा के अंदर ये हुक्म है लोगों को कि वो अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं और इस सिलसिले में यानी उनको अपने साथ रखने में, उनके साथ उठने बैठने में अपने नफ्स मुजाहदा करें। मुश्किल होती है, इंसान का मिजाज अगर ऐसा नहीं है तो अगर इंसान अंदर से नेक नहीं है, उसके मिजाज के अंदर नेकी नहीं है, तो वो अच्छे लोगों के साथ बैठने में मुश्किल महसूस करता है। इस चीज़ को भी देखा जाता है। लेकिन अगर इंसान नेक होता है, इल्म की तरफ उसका रुझान होता है, दीनदार होता है, तो उसे कोई मुज़ायक़ा नहीं होता कि वो अपने ही जैसे दीनदार लोगों के साथ बैठे। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि हम अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें और उनके साथ रहने में अपने नफ्स मुजाहदा करें। व इन कानू फ़ुक़रा, अगरचे वो गरीब और क़ल्लाश क्यों ना हो, फ़इन्न फ़ी सोहबतिहिम मिनल फ़वाइद मा ला युहसा, उनकी सोबत में, उनके साथ रहने में इतना फ़ायदा है जिसका शुमार नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर हम नेकोकार लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी नेकी का असर हमारे ऊपर भी आएगा। अगर हम नेक बनते हैं तो बहुत तरीके से हमारा फ़ायदा होगा, हमारी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन अमान देगा, औलाद को अमन अमान देगा, उसी तरह हमारे कारोबार के अंदर बरकत देगा, हमारी नज़रें
محفوظ رہیں گی، ہمارے کان محفوظ رہیں گے۔ اسی کے برعکس اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کے برعکس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھیں گی، انسان کے کان کے اندر جو باتیں آئیں گی وہ فواحش و منکرات کی باتیں آئیں گی، غیبت چگلی کی باتیں آئیں گی۔ اسی طرح کا معاملہ انسان کے ساتھ ہوگا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ بے حد ضروری ہے یہ بات کہ ہم کس طرح کے ساتھی کو اختیار کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ وہ ساتھی خود بخود بن جاتے ہیں، گروپ اور گروہ ہوتا ہے، لوگوں کی گروپ اور گروہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں کسی کا کوئی احساس کسی کو نہیں ہوتا کہ کس طرح کے لوگ ہماری منڈلی کے اندر ہیں، ہماری جماعت اور ہمارے گروپ کے اندر ہیں۔ ہمارے دوستوں کی جو ایک عمر کے لوگ ہیں تو وہ دوست بن گئے، اس کے اندر اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن اختیار کرنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو ہم اپنے صحبت میں رکھیں۔ ایک حدیث جو آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارے کھانے کو صرف متقی شخص کھائے۔ تو اس کی تشریح میں محدثین نے بیان کیا ہے کہ دیکھو انسان کی مدد سب کی کرنی ہے، یہاں تک کہ کفار اور مشرک بھی اگر کوئی ہے اور قیدی ہے یا غریب ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو اسے دینا ہے ہم کو۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو یہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تمہارا کھانا صرف متقی و پرہیزگار شخص کھائے۔ تو اس میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں دعوت کا معاملہ ہے، یعنی اگر آپ دعوت پر گھر بلا رہے ہیں کسی کو تو دیکھ کے بلائیں کہ کس انداز میں کس طریقے کے لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں۔ نیکوکار لوگوں کو بلانا ہے اور ایسے لوگوں کو جو فحش باتیں کرتے ہیں، جو دینداری سے دور رہتے ہیں، جو نماز سے غافل رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سے ہم دور رکھیں۔ یہ محدثین نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، اس حدیث کی تشریح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا دوست جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ خود ہی بن جاتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، انسان دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیخ البانی نے اس کو حسن درجہ دیا ہے، اور علامہ خطابی رحمہ اللہ اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہو لا تخالل الا من رضیت دینہ و امانتہ۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ دیکھو تم اسی شخص سے دوستی کرو جس کے دینداری سے تم راضی رہو، جس کی امانت داری سے تم راضی رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دین شخص ہے اس سے دوستی کر لو۔ فإنک اذا خالطہ عادک الی دینہ و مذہبہ، اگر ایسے شخص سے تم دوستی کرو گے جو بے دین ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، فواحش و منکرات کا وہ عادی ہے، ایسے شخص سے دوستی کرو گے وہ تمہیں بھی اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ لیکن اگر دیندار شخص ہے، اچھا شخص ہے، تو اس کی اس دینداری کا، اس کی نیکی کا، اس کے تقوی و صلاح کا اثر تم تک ضرور بضرور پہنچے گا۔ انسان ہر چیز کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے دین کو، اپنی ایمان کو خطرے میں ڈال دیا تو اس سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہم صحبت بھی اختیار کریں، ساتھی اور دوست بھی بنائیں، تو کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کیا تعلیم ہے، اس تعلیم کو مد نظر رکھ کر ہم دوستوں کا انتخاب کریں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔